الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ سورۃ الاعراف کی 19 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو جہاں سے جو چیز تم چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس بھی مت جانا، ورنہ جو گئے تو تم دونوں گنہگار ہو جاؤ گے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تو شیطان نے ان دونوں یعنی آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی شرم کی جگہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دے رہے. اور وہ ابلیس کہنے لگا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں اس کو کھا کر فرشتے بن جاؤ، یا تم دونوں جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے بن جاؤ. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھا کر دونوں سے اس شیطان نے کہا یقین رکھو میں تم دونوں کے لیے بھلائی ہی چاہنے والوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما
أن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ شیطان نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو اپنی بات ماننے کے لیے مائل یعنی تیار کر ہی لیا۔ تو جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر چپکانے لگے، اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں کہنے لگے، ہمارے رب، ہم نے آپ کے حکم کے خلاف کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کر دیں اور آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں تو ہم ضرور نقصان میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے اترو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہوگا۔ قال فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم کو موت آئے گی اور اسی سے تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا قصہ گزشتہ مجلس میں شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام میں سے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب یہ دونوں بن کے تیار کر دیے گئے تو اللہ نے دونوں میاں بیوی کو فرمایا کہ جاؤ اور جنت میں رہو، جہاں شوہر رہے وہاں بیوی رہے۔ اسکن انت، آدم تم بھی رہو، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جنت میں رہے۔ اللہ نے پوری جنت میں آدم علیہ السلام کو آزادی دے دی، جو کھانا ہو کھاؤ، جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ، یہاں کوئی پابندی لمٹ نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی کوئی بھی چیز کھاتا ہے ڈرتا ہے کہیں شوگر تو نہ بڑھ جاوے، چربی تو نہ بڑھ جاوے، نس چوکپ تو نہ ہو جاوے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں آدمی آزادی سے کھاوے، جو چاہے وہ کھاوے، جتنا چاہے کھاوے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ ایسی جگہ صرف جنت ہے۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا، ایک درخت بتلایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس میں سے پھل بھی مت کھانا، اس کے پاس بھی نہ جانا، اللہ کا حکم ہو گیا۔ اب یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن میں حدیث میں کہیں پر نہیں ہے۔
مفسرین لکھتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کہا انگور تھا، کسی نے کہا انجیر تھا، ایسی رائے لکھی ہے لوگوں نے کہ ایک درخت اللہ نے بتلا دیا اس کے قریب نہیں جانے کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ آدم اور حوا دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں گئے، تب ان کو اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا۔ جب قیامت میں حساب کتاب ہو جائے گا، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہم سب انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ جو درخت کی پابندی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اللہ اس پابندی کو بھی اٹھا لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت تو پابندی کی جگہ ہے نہیں، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک درخت کی پابندی کیوں لگائی؟ یہ بڑا سمجھنے کا سوال ہے۔ کا بات یہ کہ ابھی دنیا میں آنا باقی ہے، اور دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے کچھ کرنے کے کام رکھے ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام رکھے ہیں، کچھ حکم ہے، کچھ پابندی ہے۔ اگر جنت میں ایک چیز کی بھی پابندی نہ ہوتی تو ان کے مزاج اور طبیعت کے اندر پابندی نہ آتی، اور پابندی طبیعت میں نہ ہوئے اسی کو آج کی زبان میں کہتے ہیں فری لائف، آزاد زندگی ہو جاتی، اور انسان کے لیے آزاد زندگی بڑی نقصان کرنے والی زندگی ہے۔ اللہ پابند بنانا چاہتے تھے شریعت کا، قانون کا، اسی لیے ان کے مزاج میں پابندی آوے، اسی لیے جنت میں ہر طرح کی آزادی رکھی، لیکن ایک درخت سے اللہ نے منع فرما دیا۔ ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر تم گئے تو تم بڑے ظلم کرنے والے، غلطی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب آیا مسٹر شیطان، جس کو سجدے کے لیے کہا تھا اور اس نے سجدہ کیا نہیں، حضرت آدم اور حوا کے پاس آیا، ان کے دل میں گندے گندے وسوسے ڈالنے لگا، خیال ڈالنے لگا۔ کہتا ہے شیطان کہ دیکھو یہ درخت کی پابندی اس لیے لگی ہے کہ جو یہ درخت کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور تم کو فرشتہ بنانا نہیں ہے، اسی لیے تم کو یہ درخت کھانے سے منع کیا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس درخت میں سے کھاوے اس کو جنت میں رہنے کا پرماننٹ ویزا مل جائے، سٹیزن شپ مل جائے، وہ ہمیشہ جنت کا ناگرک بن جائے، اسی لیے تم کو منع کیا گیا۔ یا ایسی پٹی پڑائی کہ جب تم جنت میں نئے نئے تھے تو یہ درخت تم کو ہضم ہوئے ایسا نہیں تھا، اب تو تم پرانے ہو گئے، اس کو ہضم کر سکو ایسی طاقت تمہارے اندر آ گئی۔ جب انسان کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس علاقے کا جو نیا کھانا ہوتا ہے وہ جلدی آدمی کو ہضم ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے پہلے پیٹ کو عادت ڈلوانی پڑتی ہے۔ اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ تم کہیں سفر میں جاؤ تو اپنے وطن سے پانی ساتھ لے کے جاؤ، نئی جگہ پر جاؤ تو اپنے وطن کا پانی وہاں کے پانی کے ساتھ ملا کر پیو تاکہ تمہاری باڈی کو وہ لگ جائے۔
ایک دم نیا پانی، نیا کھانا اگر پیٹ کو لگتا ہے تو جلدی پیٹ قبول نہیں کرتا اور طبیعت خراب ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تم نئے نئے جنت میں تھے، تم کو یہ درخت ہضم ہوئے ایسا نہیں تھا، تمہاری پاچن شکتی ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی، اب تو تم جنت میں پرانے ہو گئے، ہضم کی طاقت تمہاری اچھی ہو گئی، اب کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، جو کھائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر آدم علیہ السلام کو شک ہو سکتا ہے کہ شیطان کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، تو اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور قسم کھا کے کہتا ہے آدم اور حوا تم میرے اوپر وشواس رکھو، شک مت کرو، میں ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں نے تمہاری بھلائی کی بات کہی ہے۔ معلوم ہے ایسے شیطان صفت دنیا میں بہت ملیں گے جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا تو بھلا چاہتا ہوں، اور وہ ہوتے ہیں گمراہ کرنے والے، بگاڑنے والے، بھٹکانے والے۔ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تمہارے لیے بھلائی والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گمراہ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے شیطانوں کے ایجنٹوں سے آج بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے، جو جھوٹی قسم کھا کے ایسی باتیں بناوے۔ دھوکہ دیا شیطان نے ان دونوں کو، اور حضرت آدم اور حوا نے پہلے اس میں سے کھا لیا۔ ایسا نہیں کہ صرف حوا نے کھایا پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو سمجھایا، ایسی جو بات چلتی وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تو صاف ہے فلما ذاقت الشجرۃ، دونوں نے ساتھ جا کر کے کھایا، اور دوسری کسی آیت سے نکلتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر اس نے پہلے محنت کی، پھر آدم گئے تو بیوی بھی پیچھے ہی جائے گی۔ دونوں آدم اور حوا نے اس درخت کو توڑا، اس کے پھل توڑے اور کھانا چالو کر دیا۔ ایک عجیب بات ایک تفسیر میں لکھی ہے، آپ نے آم دیکھا ہوگا، کیری درخت پر سے توڑتے ہیں تو اس میں سے ایک چکنا چکنا مادہ نکلتا ہے، اس کو دھو کر کے آم کھاتے ہیں، ورنہ پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں، وہ چک نکلتا ہے، چکنا سا۔ تو کہا جب آدم اور حوا نے اس کو توڑا تو درخت کے اندر سے چکنا چکنا مادہ نکلا، تو وہ چیز حضرت حوا میں آ گئی حیض کے طور پر، کہ ان کے بدن کے اندر حیض کے خون کے طور پر آ گئی۔ خیر جیسے ہی دونوں نے وہ درخت کھایا تو فوراً ان کے بدن کے اوپر جو جنتی کپڑے تھے وہ آٹومیٹک اتر گئے، قدرتی نکل گئے۔ آج تک جنت کے اندر ان دونوں کے بدن سے کپڑے نکلے نہیں تھے۔ ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ستر دیکھا نہیں تھا، یہ پہلا موقع آیا کہ ایک چیز جو اللہ نے منع کی تھی وہ کھائی تو فوراً ان کے بدن پر سے جنتی کپڑے نکل گئے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز کھانا شریعت میں حرام ہے، جب انسان اس کو کھاوے، تھوڑا کھاوے کہ زیادہ کھاوے، تھوڑا کھانے کو ہم چکھنا کہتے ہیں، ذاقت شجرہ، چکھے یعنی تھوڑا کھاوے کہ زیادہ کھاوے، جب غلط کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا ایک اثر کپڑے اور لباس پر بھی پڑتا ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی والے کپڑے عام ہیں، کم کپڑے بدن کے اوپر عام ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ کپڑے گھٹ رہے ہیں بدن کے اوپر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ حرام اور ناجائز کھانا بھی ہے
کہ غلط کمائی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن کپڑے کے اوپر بھی آتا ہے. یہ اس آیت سے ایک سبق نکلا ہے. جب دونوں کے بدن کے اوپر سے کپڑے اتر گئے، بدن کھل گیا، تو دونوں میں حیا اور شرم تھی. حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے، پورے جنت میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، لیکن کھلے بدن کیسے رہے، بغیر کپڑے کے کیسے رہے؟ تو دونوں دوڑے. جنت کے اندر بعض درختوں پر بڑے بڑے پتے ہوتے، اس کو توڑ توڑ کر کے اپنے بدن کو چھپانا چالو کر دیا. بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ کیلے کے پتے توڑے، وہ بڑے ہوتے ہیں. انجیر کے پتے توڑے، وہ بھی سائز میں بڑے ہوتے ہیں، اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، جیسے کہ وہ کھانے کی پلیٹ بنتی ہے نا پتوں کو جوڑ کر کے، باج کہتے ہیں اس کو گجراتی میں. تو اس طریقے سے پتوں کو آپس میں جوڑ جوڑ کر کے اپنے بدن کے اوپر لپیٹا تاکہ سطر چھپ جائے، بدن ڈھک جائے اور کسی کے سامنے بدن ظاہر نہ ہونے پائے. حالانکہ جنت ہے، وہاں کوئی تیسرا انسان نہیں ہے، دو ہی انسان ہے ابھی تو، اور وہ بھی میاں بیوی ہے. پھر بھی اپنے کپڑوں کو کھلا رکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، سطر کو کھلا رکھنا پسند نہیں کیا، سطر کو چھپایا. معلوم ہوا کہ یہ انسان کا مزاج ہے کہ اپنے بدن کو کپڑوں کو چھپا کر کے، بدن کو سطر کو چھپا کر کے رکھے. اور یہی بات ہم کو ہمارے دین کی طرف سے سیکھنے کو ملتی ہے. آدمی بیڈ روم میں ہوئے، تنہائی میں ہوئے، کبھی کوشش پوری یہ کرو کہ بالکل ننگے تڑنگے رہے. یہ ہمارے دین کی مبارک تعلیم کے خلاف ہے. وہاں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے بدن کو جتنا ہو سکے اتنا چھپانے کی، اور ضرورت کے لیے جتنا ضروری ہو اتنا سطر کھولنے کی. یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی. بدن جو ہے چھپایا جنت کے پتوں سے. اللہ تعالی کی طرف سے آواز دی گئی، اے آدم اور حوا، میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ تم چلے گئے، کھا بھی لیا. اور میں نے تم کو پہلے نہیں کہا تھا کہ شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ پھر بھی تم نے شیطان کی بات مانی اور اس کے چکر میں آ گئے اور درخت کھایا تم نے. چلو اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ تم کو دنیا میں جانا پڑے گا. بھیجنا ہی تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ ذریعہ بن گیا، یہ سبب بن گیا. جب جاؤ دنیا میں، اللہ کو دنیا بسانی تھی، مجلس بھی ہونی تھی، اسی لیے حضرت آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجا گیا. جاؤ اور جا کر کے رہو. اب یہ جو ایک بھول چوک ہو گئی، پہلی بھول چوک ہوئی، تو پھر اس کی ریکوری کیسے ہوئے، تلافی کیسے ہوئے، توبہ کیسے کرے اللہ کے سامنے؟ تو حضرت آدم اور حوا نے اللہ سے درخواست کی، اللہ ہم کو تو معافی مانگنا بھی نہیں آتا. تو خود اللہ تعالیٰ نے معافی کا کلمہ سکھایا، معافی کی دعا سکھلائی. یہ دعا دونوں میاں بیوی نے مانگی اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو، غلطی کو، بھول چوک کو معاف کر دیا. آج بھی کوئی بھی آدم کا بیٹا انسان گناہ ہو جاوے اور جو ہے آدم علیہ السلام والی دعا سچے دل سے پڑھے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. کیا دعا بتلائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا مانگا کرو اللہ سے
اے اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنا نقصان کیا، آپ معاف کیجیے، رحم کیجیے۔ آپ معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہم تو بہت بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول تو کر لی، لیکن کہا وہ جو آرڈر ہوا تھا دنیا میں جانے کا وہ آرڈر کینسل نہیں ہوگا، دنیا میں تو جانا ہی جانا ہے، جاؤ دنیا میں، تم دونوں بھی جاؤ اور تمہارا دشمن شیطان بھی تمہارے ساتھ آئے گا، تینوں جاؤ۔ اب دنیا میں جا کر قیامت تک دشمنی چلے گی، انسان کی، شیطان کی، اور انسانوں کی آپس کے اندر بھی یہ دشمنیاں چلے گی۔ اور دنیا میں جا کر تم کو رہنا ہے، جس کو جتنی زندگی اتنی زندگی ہر انسان کو رہنا ہے، اور اتنی زندگی تک دنیا میں رہنا، کھانا پینا، کپڑے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، جاؤ دنیا میں، اور اسی دنیا میں تم جیو گے، اسی دنیا میں وقت پر موت آئے گی، اور قیامت آنے کے اوپر جو ہے اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اس طرح انسان کی انٹری دنیا میں ہو گئی، اور انسان دنیا کے اندر آ کر کے آباد ہو گئے۔ پھر دھیرے دھیرے حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں اولاد کا سلسلہ چلا، اتنا چلا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دو آئے تھے آدم اور حوا، آج ساری دنیا آبادی سے پریشان ہے کہ آبادی اتنی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی، یہ دو میں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور قیامت تک کہاں تک پہنچیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے۔ بھئی اگلے ہفتے ہم چک گئے تھے، ایک بات اہم عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں، موت میں مت ڈالو۔ اس آیت کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جس کام سے آدمی کو خطرہ لگا رہے کہ اس میں موت ہو جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہمارا ایمان ہے، اور ویسا واقعتاً ہی ہے کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ روزی دے سکتے ہیں، پھر بھی ہم کمانے جاتے ہیں، اسباب اپناتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اولاد دے سکتے ہیں، پھر بھی شادی کرتے ہیں، اس اسباب ہے، سبب کی دنیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن موت کے جو ریزن ہو سکتے، اسباب ہو سکتے، ذریعے ہو سکتے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری شریعت نے خودکشی، آبگات، سوسائڈ کو حرام کیا، اور جو آدمی جس طریقے سے آبگات کرے گا قیامت تک اس کو ایسا ہی عذاب اللہ کے یہاں چالو رہے گا۔ اب اس کے بعد سمجھو کہ جن چیزوں سے موت آ سکتی ہے اس میں سے ایک چیز ہے لمٹ سے زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلانا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بھئی گورنمنٹ نے رول اینڈ ریگولیشن بنائے، قانون بنائے،
اور راستے پر ہر جگہ بورڈ رہتے اتنی اسپیڈ پر گاڑی چلاؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب لوگ اس سے ڈبل اسپیڈ پر گاڑیاں چلاتے ہیں، تو یہ بھی وہی ہوا کہ آدمی اپنے آپ کو موت میں دھکیل رہا ہے۔ اوور لمٹ اسپیڈ سے گاڑی چلانا یہ بھی اس آیت کے حکم میں ہے، قرآن کی آیت میں، کہ یہ بھی اپنے آپ کو موت میں دھکیلنے کے برابر ہے۔ اس لیے اوور لمٹ اسپیڈ سے گاڑی مت چلایا کرو۔ شہر میں ہے، کیسی ٹریفک ہے، خدا کی بنا 50 تو بہت ہو گیا ہے۔ آؤٹ سٹی نکلو قریب قریب میں تو 60 سیٹیں، بہت بہت ایسی۔ اوور لمٹ گاڑیاں مت چلاؤ۔ دوسری چیز، بہت سے ہمارے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ الگ الگ اسٹائل سے گاڑیاں چلاتے، کوئی ہاتھ چھوڑے گا، کوئی پیر اوپر کرے گا، کوئی کھڑا ہو جائے گا گاڑی پر، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ ڈومس روڈ تو اسی لیے بنا ہوا ہے کہ وہاں جا کے سب ایسے دھتنگ کرنے کے۔ یہ اس طرح گاڑیاں چلانا یہ بھی اپنے آپ کو موت کے دروازے پر لے جانا ہے۔ یہ گاڑی کوئی شوق کی چیز نہیں ہے، سمجھو، یہ ضرورت کی چیز ہے، شوق کی چیز نہیں ہے کہ اس پر شوق پورا کرے آدمی۔ ضرورت پوری کرنی ہے، کام پورا کرنا ہے۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک شوق کی چیز ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے زیادہ اسپیڈ پر مت چلاؤ، لمٹ میں رہو۔ اور جو گاڑی چلانے کے قانون ہیں اس قانون کے مطابق گاڑیاں چلاؤ، قاعدے کے، ٹریفک کے رول اور قاعدے کے خلاف مت کرو۔ اور تیسری بات، یہ 2 ویلر جو گاڑیاں ہیں نا، وہ تو سٹی کے لیے، انٹر سٹی، شہر کے لیے بہت زیادہ مجبوری ہو گئے تو لاجپور، مرولی، آخری بارڈر نوساری، ادھر بہت تو کیم کوسمبا، ادھر بارڈولی، بس اس سے آگے کے لیے 2 ویلر نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹرین بیسٹ آپشن، ٹرینوں میں جاؤ، بس میں جاؤ۔ 4 ویلر اللہ نے دی ہے تو 4 ویلر میں جاؤ، لیکن اس کو بھی لمٹ میں چلاؤ، لمٹ کے اوپر نہیں۔ اور ماں باپ اور وڈیلوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج بچے کچھ کرتے ہی نہیں، پھر بھی ان کو گاڑیاں لے کر دیتے۔ یہ کون سی محبت ہوئی بچوں کے ساتھ؟ بغیر ضرورت گاڑیاں خرید کے دینا۔ وڈیلوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، بغیر ضرورت گاڑیاں خرید کے مت دو۔ اور کتنا اچھا قانون ہے ہیلمٹ پہن کے چلانا، تو چلاؤ ہیلمٹ پہن کر، یہ بھی سبب ہے حفاظت کا۔ اور راتوں کو دیر تک جاگنا اور گھومنا اور پھرنا بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بند کرو۔ جس کی گدڑی جاتی ہے اسی کو ٹھنڈی لگتی ہے، جس کے پاس ہوتی ہے اس کو ٹھنڈی نہیں لگا کرتی۔ جہاں حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کیا گزرتی ہے۔ اور دنیا اسباب کی جگہ ہے، اللہ واسطے صحیح اسباب اپناؤ۔ یہ جتنی بھی چیزیں جس سے زیادہ تر ایکسیڈنٹ وجود میں آتے ہیں، ایسے کام ہرگز مت کرو، بالکل مت کرو۔ ویکیشن آوے، چھٹیاں آوے تو کیا گھومنے جانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، نیکی ہے؟
بالکل نہیں. پیسے برباد، ٹائم برباد اور جان خطرے کے اندر. مسلمان کا ویکیشن تو موت کے دن چالو ہوگا، وہاں تک ویکیشن نہیں ہے، چھٹیاں نہیں ہے وہاں تک. اپنا ویکیشن جس دن روح نکلے گی اس دن شروع ہوگا. اگر کوئی اسکول پڑھتا ہے اور اسکول کے اندر ہالیڈے آئی، چھٹیاں آئی، جماعت میں جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، ہم ان کو کچھ پڑھائیں گے، سکھائیں گے. قرآن صحیح کرو، قرآن پکا کرو، قرآن حدیث کی باتیں سیکھو، مسئلے مسائل سیکھو. یہ کیا کہ ہر ایک چلے ٹور مارنے کے اندر کہ پورا شہر کہاں ہے، تو کہ ساپوتارا میں ہے پورا شہر. یہ سب غلط عادتیں ہیں، اس کو چھوڑو. اپنا مزاج جو ہے ایسا بناؤ کہ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک دن بہت قیمتی، ٹائم بہت قیمتی، اس کو اچھے کام کے اندر استعمال کرو. اور میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا، ماں باپ کی سننے کی عادت ڈالو، ان کی بات بھی سنو. آج تم بیٹے ہو، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو کل تمہاری اولاد اس سے ڈبل تمہارا دل دکھائے گی، اور اس دن پتا چلے گا کہ کیا ہوگا. وہ آگے ایک قصہ سنایا تھا میں نے تفسیر کی کسی مجلس میں کہ ایک آدمی دھوپ میں کام کر رہا تھا، 35-40 سال کا آدمی دھوپ میں کام کر رہا ہے، سخت دھوپ. اب اس کا بڈھا باپ گھر میں سے آ کے کہتا ہے، بیٹا گھر میں آ جائے، بہت گرمی ہے، شام کو کام کرنا، صبح میں جلدی کل کر لینا، یہ سخت گرمی ہے بیٹا، لو لگ جائے گی، آ جا. تو وہ جوانی کی نشے میں سنتا نہیں بڈھے باپ کی، کام کر رہا ہے. تو بوڑھے بوڑھے ہوتے، اس نے کیا کیا، اپنا پوتا اور وہ بیٹا جو کام کر رہا تھا، اس کا 3 سال کا بچہ اس کو لا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا بڈھے نے. تو اس کا باپ چلے، بیٹا تجھے دھوپ لگ جائے گی، لو لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی، چل بیٹا گھر میں چل، جلدی گھر میں چل. تو بوڑھا کہتا ہے، جب تیرا بیٹا نکلا تو تجھے تکلیف ہوئی، اور میرا بیٹا نکلا ہوا ہے اور کب سے سمجھا رہا ہوں، تب تجھے احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. اسی لیے بڑوں کا کہنا مانا کرو تو تمہاری اولاد تمہاری سنے گی. برو تبرو ابناکم، برو آباکم تبرو ابناکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. سنا کرو ان بڈھوں کی بھی، بڑوں کی بات بھی سنا کرو، مان لیا کرو، اس میں بڑے فائدے ہیں. اسی لیے بھائی تقدیر کے ہم پابند ہیں، تقدیر کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اسباب بھی تو ہے اس دنیا میں، کچھ اسباب کی ترتیب سے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور جوانی کے کلوروفارم اور نشے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت اور خیر عطا فرمائے. آج ٹورنٹو کے اندر کینیڈا میں ہمارے ایک بہت ہی قریبی میرے خفیزات بھائی اور میرے بچوں کے ماموں کے خسر حافظ غلام محمد انگار کا انتقال ہو گیا. میں یہاں آنے کے لیے نکلا، راستے ہی میں ٹیلی فون آیا. پہلے یہاں اصل تڑکے سر کے رہنے والے تھے، دارالعلوم آنند کے اندر کئی سال تک حفظ پڑھایا، پھر کینیڈا چلے گئے، وہاں بھی کئی سال تک دین کی خدمت کی. آج ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے. درود شریف پڑھیں.
الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور پوری دنیا کے ایمان والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کی ہر طرف حفاظت فرماؤ، ہر طرح سے حفاظت فرماؤ. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، کمزوروں کو قوت اور تندرستی عطا فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہم کو نماز کا اہتمام عطا فرماؤ، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. ہر حرام سے ہماری اور نسلوں کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور ہماری پوری زندگی اے اللہ آپ کے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ، مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ، دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. ابنائے آخرت میں سے بنا دیجئے، ابنائے دنیا میں سے نہ بناؤ. ہماری ضروریات کو خزانے غیب سے باعزت حلال طریقے سے پورا فرماؤ. اے اللہ پورے عالم میں امن و امان عدل و انصاف قائم فرماؤ، مظلوموں کی نصرت فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ. اے اللہ امت کی تمام جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ. ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرماؤ. یہاں جتنے مذہب اور قوم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ، لڑائی جھگڑے فتنے دنگے سے حفاظت فرماؤ، مستقبل بھی روشن بناؤ. اے اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.